رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخر تاریخ کو واعظ فرمایا۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے، ایسی نسبت ہے کہ آج قدرتی طور پر شعبان کی آج بھی آخر تاریخ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر عن قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی عظیم الشان ہے، مرتبے والا ہے اور بہت بابرکت ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، وہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، فرض فرمایا ہے، اور اس کی راتوں کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے، نفل بنایا ہے۔ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، وہ ماہ مبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ شہر المواسات، وہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک اتنا عظیم الشان ہے، اس ماہ مبارک میں جو نفل عبادت کی جائے وہ فرض کا ثواب رکھتی ہے، اور جو فریضہ ادا کیا جائے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ واعظ فرمایا، اور مقصد یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت اس ماہ مبارک کی خوب تیاری کرے اور اس ماہ مبارک کو قیمتی بنائے، اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بڑائی میں خرچ کرے، اور لغویات سے، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، لوگوں ان میں 4 چیزوں کی آپ نے کثرت کرنی ہے اس ماہ مبارک میں۔ خصلتین، 2 خصلت ایسی ہیں، ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 چیزیں، 2 خصلت ایسی ہیں جس سے کوئی بھی بنی آدم غنی نہیں ہے، ضرورت ہے، وہ حاجت مند ہے، اس کی ان کو ضرورت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔
وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرون۔ پہلی ان میں سے یہ ہے جس کو اختیار کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس بات کا اقرار کرنا ہے، بار بار پڑھنا۔ وہ عرب لوگ تھے، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی ساری حقیقت آ جاتی تھی۔ تو یہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی مسجد میں خطیب ہیں، ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب۔ یہاں پہ انہوں نے ایک بات، بڑے بڑے علماء سے ہم سنتے ہیں لیکن ان سے جو بات سنی وہ بڑی زیادہ دل کو لگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگے پیچھے تو یہ ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 3-4 دفعہ پڑھ کے پھر محمد الرسول اللہ، یہ وظیفہ ہے، یوں کرو۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت دیا کرو لا الہ الا اللہ، گواہی دو لا الہ الا اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں میرا جی کہتا ہے، اور مجھے بھی ان کی بات اچھی لگی، تو چونکہ اچھی بات یہ ہوتی ہے جس سے بات اچھی سنی ہو اسی کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب اس کلمے کو کثرت کرو تو بار ساتھ یہ بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے اندر اور وجہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کائنات کے اندر معبود کوئی نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر مسجود کوئی نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کائنات کے اندر کوئی داتا کوئی نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ دور و نزدیک سے پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ پھنسے ہوئوں کو نجات دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بیماروں کو شفا یاب کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ زندگی کے نقشوں میں موت دے دینے والا، موت کے نقشوں میں زندگیاں بخشنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کو پکارنے میں کسی درمیان میں کسی ہستی کو، امام حسین کو، امام حسین کے بچوں کو، حضرت محمد الرسول اللہ کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو، حضرت نوح نجی اللہ کو، حضرت آدم صفی اللہ کو، نہ ان کو لانے کی ضرورت ہے، نہ ان کے صحابہ کو لانے کی ضرورت ہے، نہ نبی کو لانے کی ضرورت ہے، نہ آل نبی کو لانے کی ضرورت ہے، نہ اولاد نبی کو لانے کی ضرورت ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب میں یہ جملے بولتا ہوں، جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، جب میں کچھ پیش کرتا ہوں، جب میں کوئی دعا کرتا ہوں تو درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لایا وہاں جاتا ہے جہاں تعلق کمزور ہو، لایا وہاں جاتا ہے جو مجبور ہو، لایا وہاں جاتا ہے جس کے اوپر کسی کا قبضہ ہو، لایا وہاں جاتا ہے جس کے اوپر کسی کا زور ہو۔ اللہ کے اوپر کسی کا زور، اللہ کو مجبور، اللہ کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہے۔ میں نوح کو لاتا ہوں بیچ میں کہتا ہوں اے اللہ میری دعا کو، میری پکار کو، میرے روزے کو، میری نماز کو نوح کے طفیل قبول فرما، نوح کے صدقے قبول فرما۔ اللہ کہتے ہیں او ظالمہ تو قرآن نہیں پڑھتا، میں نے تو قرآن میں نوح کے بارے میں کہا تھا نوح آج کے بعد اپنے بیٹے کی سفارش نہ کرنا، اگر تو نے بیٹے کی سفارش کی انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ قرآن ہے، سورۃ ہود ہے، جا کے ترجمہ پڑھیے، کسی بھی مسلک کا پڑھیے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ قرآن دعائیاں دیتا ہے۔ جہاں پہ یہ رمضان کا تذکرہ آ رہا ہے نا، رمضان کی آیت آ رہی ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہیں پہ رمضان کی آیتوں کے آگے جو میں نے آیت پڑھی ہے، جب یہ آیت ختم ہوگی آپ جا کے قرآن مقدس سے دیکھ لیجئے گا، اگلی آیت شروع ہوتی ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔
اگر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اب قرآن کی آیت کو ہم جوڑتے ہیں، شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ معمولی نہیں ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ھدی للناس، اور یہ قرآن اگر کسی کو ہدایت چاہیے وہ مولویوں کے پاس سے نہیں ملے گی، جس کو ہدایت چاہیے پیروں کے پاس سے نہیں ملے گی، جس کو ہدایت چاہیے وہ شیعوں کے پاس نہیں ملے گی، جس کو ہدایت چاہیے دیوبندیوں سے نہیں ملے گی، ہدایت کا طالب بریلویوں سے نہیں ملے گی، ہدایت چاہتا ہے اہل حدیثوں سے نہیں ملے گی، تجھے ہدایت چاہیے تو تجھے قرآن پڑھنا ہوگا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو ہدایت چاہیے تو وہ ہدایت قرآن میں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر تو دیوبندی تو بن سکتا ہے، ہادی نہیں بن سکتا۔ اگر تجھے ہدایت چاہیے تو تو قرآن پڑھ، قرآن تیری انگلی پکڑے گا اور تجھے چھوڑے گا نہیں جب تک کہ سیدھا تو جنت میں چلا نہ جائے گا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مہینہ عظمت والا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن ہم نے اتارا ہے، اور قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر ایسی روشن دلائل ہیں، ایسے واضح دلائل ہیں، ہدایت نامے ہیں، واضح دلائل ہیں، والفرقان، اور قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو جدا کر دیتی ہے، فرق کر دیتی ہے۔ ایک انسان کا عقیدہ بنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ حق والا، اور اگر قرآن کے مخالف ہے تو وہ باطل والا۔ وبینات من الہدی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہم نے پڑھا۔ اب اگلی آیت ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ اے باری تعالیٰ، رمضان میں ہم نے عبادت کرنی ہے، تو رمضان میں جب ہم عبادت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اذا سألک عبادی، بندے آپ سے پوچھیں گے یا رسول اللہ عبادت کریں اللہ کو کیسے پکاریں، اور درمیان میں کسی کو لائیں، کیسے پکاریں؟ تو اللہ نے کہا میرے بندوں کو کہو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں لایا جاتا ہے تعلق کمزوری کی وجہ سے۔ میرے ساتھ تعلق بنا کے تو دیکھو، اور میرے ساتھ تعلق بنا کے تو دیکھو، تم اتنا بناتے ہو میں اتنا بناتا ہوں، تم اتنا بناتے ہو میں اتنا بناتا ہوں، تم تعلق بنانے کے لیے میری طرف چلتے ہو، میری رحمت دوڑ کے تمہیں پکڑتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اللہ کی طرف ایک رشت بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کیا اللہ ہاتھ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ ابن آدم اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑتی ہے اس کی طرف۔ تعلق بناؤ تو صحیح۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، درمیان میں اس لایا جاتا ہے جب کسی کے اوپر کوئی زور ہو۔ کمشنر صاحب سے میں نے درخواست کرنی ہے، اور کمشنر صاحب میری تو نہیں مانیں گے، میں ماڑا آدمی ہوں، تو کمشنر کا سالہ ڈاڈا ہے، سمجھ لگ رہی ہے جی؟ یا کمشنر سے طاقتور چیف سیکرٹری ہے، اور چیف سیکرٹری یا کمشنر سے طاقتور وزیر اعلیٰ ہے، یا کمشنر سے طاقتور وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کمزور کے لیے پھر میں ان کا فون کرواتا ہوں، چیف سیکرٹری کا فون کرواتا ہوں، جناب کمشنر صاحب کو کہیں میرا کام کر دے، اس لیے کہ کمشنر کمزور ہے، وہ مجبوری ہے اس کی۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ساری کائنات اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ طاقت والا ہے، اس لیے اللہ کے لیے درمیان میں لانے کی کسی کو ضرورت، یا کہو ہمارا تعلق شیطان سے کمزور ہے، جو درمیان میں لاتے ہو شیطان سے کمزور ہے۔ شیطان نے رب کو ڈائریکٹ پکارا تھا، اللہ نے اس کی بھی پوری کی تھی، سن لی تھی، پوری بھی کی تھی۔ یا ہم کہیں ہمارا تعلق شیطان سے کمزور ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ سے کوئی طاقتور ہے۔ میرے دوستو، ایک مسلمان کا تعلق تو اللہ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے، بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کے اوپر کسی کا زور اور غلبہ، کسی نبی کا بھی زور اور غلبہ اللہ ہائے، کیا میرے نبی نے ابو طالب کے لیے نہ مانگا ہوگا؟ نہ مانگا ہوگا؟ ابو لہب کے لیے روئے نہ ہوں گے؟ ابو جہل کے لیے چیخیں نہ نکلی ہوں گی؟ ابو جہل کے لیے حتیم میں کھڑے ہو کے گڑ گڑائے ہوں گے، ابو جہل کے لیے چیخیں نکلی ہوئی ہوں گی۔ وہ چچا
جس کو خبر ملتی ہے میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ جو خبر دینے والی اس کو آزاد کر دیتا ہے، اس بھتیجے کو اس چچا سے کتنی محبت ہوگی، کیا اس کے لیے دعائیں مانگی نہ ہوں گی؟ ہدایت ملی ابو لہب کو؟ نہیں ملی۔ ابو طالب کو ملی؟ نہیں ملی۔ ابو جہل کو ملی؟ نہیں ملی۔ اللہ نے یہ بتلانا تھا ہدایت کون دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کوئی نہ؟ یہ مسئلہ اللہ نے حدیث ہے، سنا رہا ہوں۔ اما الخصلتان، یہ دو خصلتیں وہ ہیں ترضون بہما ربکم، جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، جن کے ذریعے اپنے رب کو۔ میرے بھائیوں، رب راضی تو انسان کامیاب، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر نہ روزے کا فائدہ نہ نماز کا۔ تو رب راضی کب ہوگا؟ جب اس عقیدے سے روزہ رکھو گے کہ اس کائنات کا مختار اور مشکل کشا اور حاجت روا اور لجپال اور دستگیر اور غوث اعظم، فریاد رس، دور و نزدیک سے سننے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، روزی بڑھانے والا، روزی تنگ کرنے والا، ہر چیز پر قادر، زمین و آسمان کا اکیلا خالق بھی، اکیلا مالک بھی، اکیلا رازق بھی، اکیلا مدبر بھی، اکیلا متصرف بھی، اس نیت سے جب روزے رکھو گے نا، روزے ختم ہونے کی دیر ہے، جنت آپ کے لیے سجا دی جائے گی۔ ترضون بہما ربکم۔ لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہوئی تو روزے عیسائی بھی رکھتے ہیں دوستو، روزے یہودی بھی رکھتے ہیں، روزے ہندو بھی رکھتے ہیں، روزے سکھ بھی رکھتے ہیں، تمام مذاہب کے لوگ روزے رکھتے ہیں، اور ساڑھے نالو لمبے بھی راہ دینے تو چوکھے بھی راہ دینے۔ ہاں، عیسائیوں کا روزہ ہم سے لمبا ہے اور زیادہ بھی ہے۔ میرے بھائی، روزہ اس عقیدے سے رکھو گے کہ مجھے اور میری اولاد کو ساری کائنات کا مالک اور داتا کون ہے، شفائیں دینے والا کون ہے۔ ہاں، اب تو پتہ چل رہا ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ شفا اللہ کے علاوہ کہیں اور سے، شفا اللہ کے علاوہ کہیں اور سے۔ اب تو اگر اب بھی آنکھیں نہ کھولیں تو اللہ دی قسم ساڑھے تو زیادہ پیڑا بھی کوئی نہیں۔ اب بھی آنکھیں نہ کھولیں ہماری، شفا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور، اب تو پتہ چل رہا ہے دوستو شفا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا۔ لوگوں، تمہیں ایک مثال سناتا ہوں، یہ میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، دھیان سے سننا، قرآن ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، دھیان سے سننا، کیا ہے مثال؟ اللہ کہتے ہیں سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ باری تعالیٰ کون سی مکھی؟ کہا گندی مکھی۔ وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ گندی مکھی، وہ پیر حضرات بیٹھے ہوئے ہوں، تشریف فرما ہوں یا مدفون ہوں، ان کی قبر سے آ کر کچھ لے جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، پیدا نہیں کر سکتے، چھڑانے کا۔ اب اس ماحول کے اندر ہم ذرا اس آیت کو یوں سمجھتے ہیں، اللہ یوں سمجھو آسمانوں پہ کہہ رہا ہے، اور لوگوں، میں نے اس وائرس کو پیدا کر دیا، پہلے میرا مطالبہ تھا گندی مکھی پیدا کرو، اور تم آج تک پیدا نہ کر سکے، تم سالم بچے تو لے آتے ہو لیکن گندی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج سنو، میں نے اس وائرس کو پیدا کر دیا، میں نے اس وائرس کو پیدا کر دیا، جاؤ جن کو تم پکارتے ہو، یہودیوں تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، عیسائیوں تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، ہندوؤں تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، سکھوں تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، مجوسیوں تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، اور اسی طرح اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو، لیکن اگر ہیں تو بلاؤ سارے پیروں کو، بلاؤ پاک پتن والوں کو، بلاؤ اب لاہور والوں کو، بلاؤ اب اسلام آباد والوں کو، بلاؤ اب کلفٹن کے قریب عبداللہ شاہ غازی کو، بلاؤ اب دہلی کے اجمیر والوں کو، سب کو بلاؤ، بلاؤ بغداد والوں کو، بلاؤ کربلا والوں کو، بلاؤ شام والوں کو، ان سب کو بلاؤ، اور ان کو کہو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ پیدا تم کرو،
پیدا میں نے کر دیا ہے، اب میرا مطالبہ اور چھوٹا ہو گیا، بہت چھوٹا ہو گیا۔ پہلے میں نے کہا تھا گندی مکھی پیدا کرو، میں کہتا ہوں اب گندی مکھی پیدا نہیں کرنی، ایک وائرس میں نے پیدا کیا، وہ وائرس آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ وائرس دوربین سے نظر نہیں آتا، وہ وائرس کہیں جا کے خوردبین سے نظر آتا ہے، اور وہ بھی خون کے اندر ہے۔ تم اس وائرس کو مار دو سارے مل کے، تم وائرس کو پیدا میں نے کیا ہے، پہلے میں نے کہا تھا تم پیدا کرو، تسی یہ انہیں جو گے نہیں ہوئے، اب میں کہتا ہوں میں نے پیدا کر دیا، ہوں انہوں مار دیو۔ ہائے ہائے کوئی ہے؟ اب تو امریکہ کی سڑکوں سے آوازیں آتی ہیں، او ظالم و ظلم چھوڑ دو، او اللہ سے ٹکر لینے والو اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ لو۔ اب تو امریکہ کی سڑکوں پہ دیوانہ وار انگریز یہ دھائیاں دے رہے ہیں، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے، کاش ہمیں بھی سمجھ۔ خدا کی قسم یہ بیماری مومن کے لیے کوئی بیماری عذاب نہیں ہوتی، یاد رکھنا، آزمائش ضرور ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتی۔ کافر کے لیے عذاب ہوتی ہے، فاسق کے لیے عذاب ہوتی ہے، یہ بیماری ہمارے لیے تو رحمت ہے، اس لیے اگر جو اس بیماری میں فوت ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری بات یہ ہے اگر اس بیماری میں اللہ سے روٹھے ہوئے مل جائیں، سودا سستا نہیں ہے۔ آج تک جنہ دے پیر بگڑیاں بناندے ہیں، عبد القادر جیلانی بگڑی بناتے تھے، کسی کا علی مشکل کشا تھا، کسی کا حسین بخش تھا، کسی کا فلانا تھا، آج سب کچھ ہمارا اللہ بن جائے تو سودا سستا نہیں ہے، بڑا سستا سودا۔ خدا کی قسم اس کے بدلے میں ہمارے کاروبار ڈیمیج ہو جائیں، خراب ہو جائیں، ملازمتیں ختم ہو جائیں، لیکن آج کے بعد ہمارا یہ یقین بن جائے میرے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس زبان سے پکار نکلے گی تو کس کے لیے نکلے گی؟ میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن پیشانی اگر جھکے گی تو کس کے آگے جھکے گی؟ اور انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ جائے گا۔ میں اب انڈائریکٹ نہیں جاؤں گا، یہ انڈائریکٹ والوں نے خراب کر دیا، مجھے تباہ کر دیا، میں اب اللہ سے ڈائریکٹ ملوں گا، میرے رابطے رب ذوالجلال سے ڈائریکٹ ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ عزت اس بات میں ہے کہ بندہ کسی وائے سے جائے یا عزت اس بات میں ہے کہ بندہ ڈائریکٹ جائے؟ ایک ہے کہ آپ ڈی سی صاحب، ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثال سمجھنے کے لیے، اللہ کے مقابلے میں کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ ہے کہ آپ ڈی سی صاحب ڈی سی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں اور جا کے آپ سلام لیتے ہیں، ڈی سی دھیان نہیں پاندا، اس کا پی اے آ کر، اس کا اسسٹنٹ کمشنر آ کر وہ آ کے کہتا ہے سر یہ میرا چچا صاحب بھائی ہے، پھر ڈی سی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کیا چاہتے ہو؟ ایک یہ ہے، ایک یہ انداز ہے ڈی سی کو ملنے کا، اس کے سامنے کوئی ریکویسٹ رکھنے کا، کوئی کام کروانے کا، اور ایک انداز یہ ہے آپ جاتے ہیں جو ملازمین ہیں وہ آپ کو سلوٹ کرتے جاتے ہیں اور آپ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھول کے ڈائریکٹ کہتے ہیں السلام علیکم، ڈی سی کہتے ہیں جی آیا نو مرحبا، یار بڑی دیر ہو گئی، یہ تو دیر کیتی ہے، آیا عمدہ رہا کر یار۔ کون سا انداز پہلے والا اچھا لگے گا آپ کو کہ یہ والا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں تو اللہ کے لیے کون سا انداز لینا ہے؟ وائیں والا لینا جو ڈائریکٹ والا لینا جو ہے؟ اس انداز وہ عقیدہ نہیں سونا جس میں تیری دعا جب جائے تو آسمان کے دروازے کھلتے جائیں، کہ وائیں نال جانا جائے ڈائریکٹ، اور ڈائریکٹ اس لیے جانا ہے انی قریب، اللہ کہتا ہے دور میں واسطے ہوتے ہیں، قریب میں واسطے میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تیری گردن سے زیادہ میں قریب ہوں، تو پکارنے میں تیری دیر ہے، پوریاں کرنے میں دیر۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یہ فرمایا تھا لوگوں دو خصلتیں اپنے اندر، دو چیزیں یہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ پہلی کیا ہے؟ یہ گواہی دینا اشہد ان لا الہ، اس کی کثرت کرنی ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کلمے کی جو پہلے 100 دفعہ پڑھتا تھا اب کم از کم 500 دفعہ پڑھے، جو پہلے 500 دفعہ پڑھتا تھا وہ کم از کم 100 بڑھا دے، تو کریں گے نیت انشاءاللہ کرتے ہیں، صرف خود کریں گے لوگوں کو بھی کروائیں گے تھوڑا سا سمجھا کر کروائیں گے نا۔ پچھلے ہم 4 جمعے یہی پڑھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت کہا تھا نا، کیا مطلب تھا یونس کا؟ کس مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا تیرے علاوہ؟ اب سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم ادھر لا الہ پڑھنے ادھر قبراں دی ٹھیریاں مٹیاں چمی ہونے، بھائی لا الہ الا اللہ کے خلاف آئیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا
وہ کسی قبر کی مٹی کو نہیں چومتا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ کسی مٹی کو برکت دینے والا نہیں سمجھتا. جو لا الہ الا اللہ سمجھ کے پڑھتا ہے وہ کہتا میرا سب کچھ کون ہے؟ میرا سب کچھ کون ہے؟ اللہ. فرمایا پہلا یہ. دوسرا تستغفرون، یہ عبادت جب کرو گے نا تو تمہارے ذہن میں شیطان ڈالے گا بڑی عبادت کیتی ہے. آپ دوسرے سے پوچھو گے تو نفل پڑھے؟ وہ کہے گا یار پڑھے نہیں. کنے؟ 4 پڑھے ہوں گے. تو 8 پڑھے ہوں گے. رات کھلوتا ہے کتنی دیر کھلوتا ہے؟ 1 گھنٹہ کھلوتا ہے. اچھا میں 2 گھنٹے کھلوتا. ٹھیک ہے جی. اور آپ اسی طرح جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، آپ دوست سے پوچھو کتنا خرچ کیا، وہ کہے گا یار میں نے اتنا کیا، تو وہ کہے گا الحمدللہ میں. پھر تکبر پیدا ہوگا. فرمایا نا 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 نا، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا. تستغفرون، نیکیاں کر کے بھی رب سے معافیاں مانگنی ہے، اس لیے کہ جو نیکی کا حق تھا ہم وہ ادا. نیکی کا جو حق ہے، نماز پڑھ کے آکڑنا نہیں، نماز پڑھ کے کہنا اللہ نال جڑی سجدے وچ گل بات ہونی چاہیے جسے وہ نہیں ہو سکی. رکوع میں جو میرا اور رب کا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. رب معاف کر دے، تیری رحمت متوجہ تھی، میں ادھر ادھر کھویا رہا، ربا مجھے معاف کر دے. تستغفرون، قیام کے اندر قیام کر کے اکڑنا نہیں ہے میں قرآن کا حافظ ہوں، میں نے 10 قرآن پڑھے ہیں. نا نا نا، استغفار کرنا ہے. کیوں؟ اے اللہ تیرا قرآن میری طرف متوجہ تھا لیکن میرا دھیان ادھر ادھر تھا، ربا مجھے معاف کر دے. تستغفرون، تستغفر. اور 2 کام جس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے. فرمایا پہلا یہ ہے کہ جنت طلب کرو اللہ سے. اس ماہ مبارک میں دعا مانگنی ہے زیادہ. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اور اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں مانگنی ہے اللہ جنت دے دے. اے اللہ سی بھوکے ہیں طالبان سانو جنت عطا فرما. اور تیسرا چوتھا یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے. وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ اللہم انی اعوذ بک من النار. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دوزخ کی آگ سے، تیری پناہ میں آتا ہوں. اس دعا کی کثرت کرنی ہے. اور آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لوگو ومن سقا صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. جس شخص نے روزے میں کسی مسلمان کا روزہ کھلواتے ہوئے اس کو پانی پلایا، اللہ روزے قیامت میں اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس. تو میرے بھائیوں اس ماہ مبارک کے تقاضے یہ ہیں، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو. اور خلاصہ 2 لفظوں میں اس ماہ مبارک کا تقاضا اللہ سے مضبوط تعلق رکھو اور اللہ کے بندوں کے اوپر بہت شفقت کیجئے. اللہ مجھے بھی توفیق بخشے، آپ کو بھی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.